مرزا جی نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں میرا تو جو موقف جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، میرا جو موقف قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں، یہ میرے ہاتھ میں آئین وہابیت کتاب ہے. یہ کتاب مشہور شیعہ عالم استاد جعفر سبحانی کی لکھی ہوئی ہے، اور یہ کتاب دفتر انتشارات اسلامی وابستہ بے جامع مدرسین حوزہ علی ماں کم کی چھپی ہوئی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ اصل کتاب فارسی زبان میں تھی، اس کا باقاعدہ ترجمہ ہوا، اور اسی کے صفحہ نمبر 51 کے اوپر وہ کہتے ہیں اولیاء خدا کی قبروں کی تعمیر اور حفاظت شاعر اللہ کی تعظیم میں داخل ہے. قرآن کریم شاعر اللہ کی تعظیم کو قلوب کی پرہیزگاری اور دلوں پر تقوی الہی کے غلبے کی علامت و نشانی جانتا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ حج کی آیت نمبر 32. جو شخص شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہی تقوی قلوب کی علامت ہے. شاعر اللہ کی تعظیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ شاعر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت و نشانی ہے. اب صفحہ نمبر 54 پہ کہتے ہیں اگر کعبہ، صفا و مروہ، منی و عرفات جو مٹی اور پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے، دین خدا سے ارتباط کی وجہ سے شاعر اللہ میں داخل ہیں، تو ہر ایک کے اپنے موقع و محل کے اعتبار سے تعظیم و تکریم ضروری ہے. تب بھلا اولیاء خدا جو دین الہی کے مبلغ و محافظ ہیں وہ شاعر اللہ میں سے کیوں نہ ہو اور ان کی تعظیم و تکریم کیوں نہ کی جائے؟ بتائیے جناب. مرزا جی نے وہی جواب دیا جو شیعہ دیتے ہیں. ہاں بھائی، چلے میں مرزا جی کا دہراتا ہوں. کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرا تو جو موقف جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ شاعر اللہ کے حوالے سے ہے. جو بھی اللہ کے شاعر ہیں اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کی جگہ ہیں، جیسے خانہ کعبہ شریف، روضہ شریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے جگہ مخصوص فرمائی ہے، صفا مروہ، اس طرح کی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اسٹیبلش نیک بندے ہیں. میں بزرگ بابوں کی بات نہیں کر رہا، میں ان صحابہ کرام اور اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. ان کی قبریں جو ہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. میرا تو موقف جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں وہ شاعر اللہ کے حوالے سے ہے. جو بھی اللہ کے شاعر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کی جگہ ہیں، جیسے خانہ کعبہ شریف، روضہ شریف، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اس کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے جگہ مخصوص فرمائی ہے، صفا و مروہ، اس طرح کی اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اسٹیبلشڈ نیک ہیں. میں بزرگ بابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. ان کی قبریں جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. بتائیے مرزا جی نے یہ دلائل کس سے مستعار لیے ہیں؟ یہ سرقہ کیے ہیں، یعنی چوری کیے ہیں. اچھا سنیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ تو یہ تھا. ہم کہتے ہیں مرزا جی نے یہاں پر زندگی بھر جن بریلویوں کا رد کیا نا، انہی بریلویوں سے دلیل لی ہے. یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے علم القرآن، جو کہ نعیمی کتب خانہ گجرات سے چھپی ہوئی ہے. اس کے صفحہ نمبر 34 سے 35 تک وہ کہتے ہیں یہ بھی قرآن کریم ہی سے پوچھو کہ شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کیا چیزیں. فرماتا ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. صفا اور مروہ پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ اس پر گناہ نہیں کہ ان پہاڑوں کا طواف کرے. صفا و مروہ وہ پہاڑ جن پر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں 7 بار چڑھیں اور اتریں. اس اللہ والی کے قدم پڑ جانے کی برکت سے دونوں پہاڑ شاعر اللہ بن گئے، اور تا قیامت حاجیوں پر اس پاک بی بی کی نقل اتارنے میں ان پر چڑھنا اور اترنا 7 بار لازم ہو گیا. بزرگوں کے قدم لگ جانے سے وہ چیز شاعر اللہ بن جاتی ہے. فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، تم لوگ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر کی، وہ بھی حضرت خلیل کی برکت سے شاعر اللہ بن گیا. اور اس کی تعظیم ایسی لازم ہو گئی کہ طواف کے کفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہو، طواف کے نفل اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنا سنت ہو گئے کہ سجدے میں سر اس پتھر کے سامنے جھکے. جب بزرگوں کے قدم پڑ جانے سے صفا مروہ اور مقام ابراہیم شاعر اللہ بن گئے اور قابل تعظیم ہو گئے، تو قبور انبیاء و اولیاء جس میں حضرات دائمی قیام فرمائے یقیناً شاعر اللہ ہے اور ان کی تعظیم لازم ہے. مرزا جی کی تحقیق دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے مرزا جی کی تحقیق. اور مزید سنیں، مزید بتاؤں میں آپ کو. یہ میرے ہاتھ میں تراب الحق قادری صاحب جو کہ بریلوی حضرات کے کراچی کے عالم تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی کتاب ہے مزارات اولیاء اور توسل. اس کے صفحہ نمبر 99 کے اوپر وہ کہتے ہیں شاعر وہ علامت یا نشانیاں ہیں جن سے کسی چیز کی پہچان ہوتی ہے. شرعی اصطلاح میں شاعر اللہ وہ علامات یا نشانیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو اور معرفت الہی حاصل ہو. ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت ہاجرہ علیہ السلام دوڑی تھیں. اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی کے قدموں کی برکت سے وہ جگہ ایسی برکت والی ہو گئی کہ بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو اس کا بھی طواف یعنی صحیح کرنے کا حکم دے دیا گیا. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا. ثابت ہوا کہ جس جگہ کو اولیاء و صالحین سے نسبت ہو جائے وہ عظمت و برکت والی بن جاتی ہے اور شاعر اللہ قرار پاتی ہے. بتانا مقصود یہ ہے مرزا صاحب کو سننے والے حضرات کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مرزا صاحب آپ کو آہستہ آہستہ اسی بدعتی گروہوں کے عقائد و نظریات کی طرف لے کر جا رہے ہیں جن سے بظاہر وہ آپ کا پیچھا چھڑانے آئے تھے.